للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کئی جگہوں پہ یہ آیت آئی قرآن میں، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، مَا فِی أَنفُسِکُم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، اور تُخْفُوہ، یا تم چھپا لو، یُحَاسِبْکُم بِاللہ، اللہ تمہارا محاسبہ خود ہی کر لے گا۔ چھپی ہوئی باتوں کا بھی اور ظاہری باتوں کا بھی، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ خود تمہیں گھیر لے گا، وہ خود تم سے پوچھ لے گا، وہ خود تم سے حساب لے لے گا، وہ محاسبہ کر لے گا۔ آگے کہا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اس میں نا اللہ جی پر ہم یہ کہتے ہیں جو صحیح راستہ ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ جس کا اختیار ہے وہ جو چاہے سو کرے، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے۔ اہل تشیع کیا کہتے ہیں؟ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر عدل واجب ہے، یعنی اگر میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے اس کی سزا لازم ملے۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں عدل واجب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ دونوں میں اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے تو جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ تو انسانوں کے ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں ان کے معاملے میں اہل تشیع یہ کہتے ہیں اللہ پر عدل واجب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ جو چاہے سو کرے۔ ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ اللہ پہ عدل واجب ہے؟ اللہ چاہے جس کو 100 قتل کرنے والے کو بھی بخش دے، اگر وہ رب چاہے تو۔ ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ واللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر عدل واجب ہے؟ آگے کہا آمن الرسول، یہ رسول ایمان لائے، بما انزل، جو کچھ نازل کیا ان کی طرف، علیہ من ربہ، ان کے رب کی جانب سے، والمومنون، اور جو صاحب ایمان ہیں وہ بھی ایمان لے آئے۔ کس پر؟ قرآن نازل کیا گیا نا، تو بات ہو رہی ہے قرآن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین اس پر ایمان لے آئے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ کلن، وہ سب، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اور کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ اگر آپ یاد کریں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تو اس میں یہی ساری ڈیٹیل ہمیں بتائی گئی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نہیں فرق کرتے رسولوں میں سے کسی کے بھی درمیان۔ یہ بات کیا ہے؟ جب کہ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بات یہ ہے کہ ان کی رسالت کا یقین کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ نبی تھے ہی نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جیسا کہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ اب یہودی تو دونوں نبیوں کو نبی مانتے ہی نہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کو۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم واحد مسلمان ایسے ہیں
جو تمام انبیاء کو انبیاء مانتے ہیں۔ پھر قرآن ہم سے کہتا ہے کہ وہ اللہ نے مختلف قسم کی فضیلتیں مختلف انبیاء کو دی ہیں۔ جتنی فضیلت کا تذکرہ قرآن میں حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، حضرت موسیٰ کو اور معجزات دے کے مکرم کر دیا، حضرت عیسیٰ کو تو زندگی بخشنے والا بنا دیا، مردوں کو زندہ کرنے والا بنا دیا۔ یعنی ہر ایک کی فضیلت الگ الگ ہے، کوئی دو ایک جیسی فضیلت والے نہیں ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تا قیامت اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب ہر نبی کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ آگے کہا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ کہتے ہیں کون؟ مومنین اور اللہ کے رسول، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہودی کیا کہتے تھے؟ حضرت موسیٰ کی قوم کیا کہتی تھی؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا بٹ ہم نافرمانی کریں گے۔ آگے کہا وہ ہم کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، اللہ جی ہماری گواہی دے رہے ہیں، کلام اللہ کا ہے نا، تو اللہ جی کہہ رہے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ پاک ہم نے سن لیا ہے جو آپ نے کہا ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، اطاعت کریں گے۔ آگے کہا غفرانک ربنا، اے رب ہمارے ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، وعلیک المصیر، اور ہمیں لوٹ کر تیری ہی طرف جانا ہے۔ اب آ جائیے اس دعا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ لا، اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا، یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اس کی وسعت ہے اس سے بڑھ کر۔ آپ اس میں اگر ذہن میں یہ رکھیں کہ جب میڈیکل کے ایڈمیشنز ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، دور دراز کے فار ایریاز کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے نمبر لے کر بھی نہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں، اور لاہور کے لوگ جو ہوتے ہیں یا پنجاب کے لوگ جو ہوتے ہیں یا ایڈوانس سٹیز کے جو لوگ ہیں وہ ڈھیر سارے نمبر لے کے بھی تو ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے وسعہ، آپ کو آپ کے استطاعت کے مطابق ٹیسٹ ملے گا، مجھے میری نبیوں کو نبیوں کے استطاعت کے مطابق۔ آپ نے دیکھا جب بڑی کرسی ہے تو آزمائش بھی بڑی ہے، اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر کوئی اپنے مال میں سے بہت امیر بندہ آدھا دے دیتا ہے اور وہ آدھا بھی کروڑوں میں ہوتا ہے، اور ایک غریب بندہ اپنے سارا مال لاکھ دے دیتا ہے، تو فضیلت اس سارا مال دینے والے کی ہوگی، کروڑوں دینے والا ان میں شمار ہوگا جس نے اپنا آدھا مال دیا، حالانکہ اس نے مال تو زیادہ ہی دیا۔ یہ ہے وسعت کہ اللہ تعالیٰ آپ کے استطاعت کے مطابق آپ کو کا امتحان بھی ویسے ہی لے گا اور تکلیف نہیں دیتا۔ آگے چلتے ہیں، اس نے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے کمایا اسی کی جان کے لیے ہے، اور جو اس وبال ہوگا وہ بھی اسی کی جان پر ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے خالق و مالک پروردگار، لا نا تواخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے تو، او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا سرزد ہو گئی تو، اے رب ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے خالق و مالک رب پروردگار،
ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، نہ ہم پر وہ بوجھ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کرنا۔ واغفر لنا، اللہ جی ہم کو معاف کر دینا۔ وارحمنا، مالک ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا، اللہ جی ہماری مدد فرمانا۔ علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ الحمدللہ الحمدللہ، الہی شکر۔